ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ہر طرف جانور ہی جانور تھے، جیسے کہ شیر، ہاتھی، لومڑی، بندر اور چھوٹی چھوٹی چونٹیاں۔ اس جنگل میں ایک ایسا قانون بھی تھا کہ یہاں فیصلے کرنے کا حق صرف سب سے طاقتور جانور کو ہی تھا۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، اس لیے وہ طاقتور بھی بہت تھا اور سب اس کی بات مانتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک عجیب سی مصیبت آ جاتی ہے کہ جنگل کے ایک کونے میں ایک پانی کا تالاب موجود تھا۔ جو بھی جانور اس تالاب سے پانی پیتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے سب جانور بہت پریشان تھے۔ پھر ایک دن جنگل کے شیر نے سب جانوروں کو ایک جگہ بلایا اور کہا کہ کیا کوئی ہے جو اس تالاب کی حقیقت معلوم کر سکے کہ اس کے پانی کی وجہ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب جانور ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں تالاب کا پانی ان کو بھی نہ مار ڈالے۔ پھر ایک دم سے ایک چھوٹی سی چونٹی آگے بڑھتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سب جانور چونٹیوں کی بات سن کر اس پر ہنسنے لگتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کیا کرے گی۔ لیکن شیر نے سب جانوروں کو خوری سے کہا کہ جس بھی جانور میں اگر ذرا سی بھی ہمت موجود ہو تو اسے موقع ضرور دینا چاہیے۔ پھر وہ چونٹی رات کو تالاب کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ایک پرانی سی پائپ ٹوٹی پڑی ہے جس میں سے ایک فیکٹری کا گندا پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی سیدھا تالاب میں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات پوری سے وہ چونٹی جنگل کے بادشاہ شیر کو جا کر بتاتی ہے۔ شیر نے چونٹی کی یہ بات سنتے ہی سارے جنگل کے جانوروں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بات بتا دی کہ تالاب میں جو پانی ہے وہ پیتے ہی جانور اس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں کہ اس میں ایک فیکٹری کا گندا پانی گرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندر درخت پر چڑھ کر اس ٹوٹی ہوئی پائپ کو بند کر دیتا ہے اور ہاتھی اس تالاب کو دوبارہ سے صاف پانی سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر سب جانوروں نے اس چھوٹی سی چونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر شیر نے جنگل کے سارے جانوروں کو کہا کہ آج سے اس چھوٹی سی چونٹی کو ہمارے جنگل کا چھوٹا سپاہی کہا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہمت اور عقل کا تعلق جسم کی جسامت سے نہیں ہوتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک میں ہمت ضرور موجود ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمزور یا بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔